اسی حوالے سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اس روایت کو بیان کرنے والے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں ان رجلین من بلیج قدما علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں دور دراز کے دو آدمی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، آپ کے پاس آئے، وَكَانَ إِسْلَامُهُمَا جَمِيعًا، وہ دونوں اسلام لائے، ان میں سے ایک بندہ وہ تھا جو نیکی کے کاموں میں بڑی سبقت لے جاتا، فَغَزَى الْمُجْتَهِدُ مِنْهُمَا فَاسْتُشْهِدَ، فرماتے ہیں کہ وہ بندہ نیکی کے کام میں آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ وہ غزوہ میں شریک ہوا، وہاں پر لڑتے لڑتے شہادت کا جام نوش کیا، ثم مکث الآخر بعدہ سنہ، دوسرا جو بندہ تھا وہ اس کے بعد 1 سال تک مزید زندہ رہا، 1 سال تک مزید زندہ رہا، اس کے بعد ثم توفی، وہ بھی پھر انتقال کر گیا۔ تو یہ دونوں بندے جب دنیا سے چلے گئے، ایک شہادت کا مرتبہ پا کر اور دوسرا فوت ہو جاتا ہے، اپنی سانسیں پوری کرتا ہے، وہ بھی فوت ہو جاتا ہے۔ قال طلحہ کہتے ہیں فرأیت فی المنام، کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا، بین انا عند باب الجنہ اذا انا بہ ماء فخرج خارج من الجنہ، کہتے ہیں میں نے دیکھا ان کو خواب میں، جنت کے دروازہ ہے اور وہاں سے ایک بندہ نکلتا ہے، نکل کر ندا کیا دیتا ہے، اس نے آ کر کہا کہ وہ جو بندہ فوت ہو گیا تھا وہ پہلے جنت میں داخل ہو جائے، تو جنت میں داخل ہونے کی بشارت دے دی گئی اس بندے کو جو بندہ بعد میں انتقال کر گیا تھا۔ اس کے بعد پھر جو شہید ہوا تھا بندہ، اس کو جنت میں بلایا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو بات تھی، یہ جو واقعہ تھا، فَأَصْبَحَ طَلْحَةُ يُحَدِّثُ بِهِ النَّاسِ، صبح ہوئی تو حضرت طلحہ نے لوگوں کو بتایا، حضرت طلحہ لوگوں کو بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ یہ میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے، وہ جو بندہ شہید ہوا تھا اس کو بعد میں داخلہ ملا، جبکہ جو انتقال کیا تھا تو اس بندے نے اس کو پہلے جنت کے اندر داخلہ مل گیا۔ تو یہ بات لوگوں کو پتہ چلی تو لوگ بڑے حیران ہوئے، فعجبوا لذلک، بڑے حیران ہوئے، فبلغ ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات چلتے چلتے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئی۔ جب یہ بات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی، وحدثوہ الحدیث، تو انہیں اس بات کے بارے میں بتایا گیا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ای ذالک تعجبون، فرمایا تم لوگ حیران کیوں ہو رہے ہو؟ فقالوا یا رسول اللہ ھذا کان اشد الرجلین اجتہادا ثم استشہد، تو لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بندہ نیکی کے کاموں میں بڑی سبقت کرتا تھا، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا، اس بندے کو اور پھر شہید بھی ہو گیا تو اللہ نے اس کو جنت میں بعد میں داخل کیا ہے، وہ جو دوسرا بندہ ہے اس کو پہلے جنت کے اندر داخل کر لیا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کیا، فرمایا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ، حضور نے فرمایا یہ بتاؤ، تم حیران تو ہو رہے ہو لیکن یہ بات بتاؤ کہ کیا اس بندے کے دنیا سے جانے کے بعد وہ بندہ 1 سال تک دنیا میں نہیں رہا؟ قال وادرک رمضان، اس بندے نے رمضان پایا، یا رسول اللہ اس نے رمضان پایا، اس نے روزے رکھے، رمضان کا مہینہ پایا، ثم وادرک رمضان فصام، اس بندے نے رمضان کا مہینہ پایا، اس کے بعد 1 سال زندہ رہا تو رمضان کا مہینہ پایا، رمضان میں روزے رکھتا رہا، وصلی قضا و قضا من سجدۃ فی السنہ، 1 سال تک وہ اس طرح کر کے سجدے کرتا رہا، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا۔ قالوا بلا، صحابہ کہتے ہیں جی یا رسول اللہ واقعی ایسے ہے، وہ 1 سال تک زندہ رہا، زندہ رہ کر نمازیں بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا۔ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ اگرچہ پہلا بندہ شہید ہو گیا
شہادت کا جام نوش کر کے وہ اللہ کی راہ میں چلا گیا. دوسرا بندہ اس نے شہادت نہیں پائی, شہادت اس کو نصیب نہیں ہوئی, لیکن اس نے رمضان کا مہینہ پا لیا. رمضان کے مہینے کے اندر روزے رکھتا رہا, پھر نمازیں پڑھتا رہا, تو اس رمضان کے مہینے میں کیے گئے ان اعمال کی وجہ سے, ان اجر کی وجہ سے اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت کے اندر پہلے داخلہ عطا فرمایا ہے. جنت میں پہلے داخلہ عطا فرمایا ہے. اور ان دونوں کے جو مقام ہے, ان دونوں کا جو جنت کے اندر سٹیٹس ہوگا, اس کے اندر فرق کتنا ہے فرمایا تو زمین آسمان کا ڈفرنس ان دونوں کے مراتب کے اندر موجود ہے. اس حدیث مبارکہ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے نا, یہ بڑی فضیلتوں والا, بڑی عظمتوں والا ہے.